وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے جاگنے کے اذکار، صبح و شام کی دعائیں، نماز سے پنجگانہ تلاوت قرآن کے باوجود بھی ڈراؤنے خواب آئیں اور عجیب بے چینی کی کیفیت رہے، تو یہ صورتحال اصل میں ہوتی ہے جب انسان کا ایمان کمزور ہو اور توکل کی کمی، یہ ہمارے توکل کی کمی کی بنا پر ہوتا ہے۔ ورنہ اذکار کے اندر، دعاؤں کے اندر، نماز کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ روحانیت رکھی ہے، اور اتنی روحانیت ہے کہ شیطانی طاقتیں اس کے سامنے بے بس ہے۔ مسئلہ اصل میں اللہ پر ایمان اور توکل کا ہے۔ جب بندہ اللہ پر مضبوط ایمان اور وہ مضبوط توکل کے بغیر یہ اذکار وغیرہ پڑھتا ہے تو اس وقت ان کا اثر نہیں ہوتا، یہ ہماری سیفٹی کا سبب نہیں بنتے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ نے اذکار کی مثال وہ ایک تلوار کے ساتھ دے کر سمجھاتے ہیں کہ اگر اذکار جو پڑھنے والا ہوتا ہے، پڑھنے والے پر اذکار کی جو تاثیر ہوتی ہے، یہ مثال یوں ہی ہے جیسے ایک بہترین تلوار ہے، تیز ترین تلوار ہے۔ اگر وہ تلوار بچے کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے، بچہ کمزور ہے، ناتواں ہے، انتہائی وہ کمزور ہے، اب بچہ اس کے ہاتھ میں قیمتی اعلیٰ درجے کی تلوار، تیز دھاری والی تلوار ہے، اب وہ تلوار بچے کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے تو بچہ دوسروں کا دفاع تو کرنا دور کی بات، اس تلوار کے ساتھ بچہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہی تلوار ایک کڑیل نوجوان کو، تلوار چلانے کے ماہر کو پکڑا دی جائے، وہ آنن فانن صفوں کی صفوں کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ یہی مثال ہے اذکار کرنے والے کی۔ اگر اذکار کرنے والے کا ایمان، توکل وہ اعلیٰ درجے کا ہے تو یہ اذکار، یہ وظائف، یہ دعائیں انسان کی روحانیت کو سٹرونگ کر کے شیطانی طاقتوں کو زیر کر دے گی۔ اگر بندہ دعائیں پڑھنے والا، اذکار پڑھنے والا، وظائف پڑھنے والا، اس کا ایمان اور توکل انتہائی کمزور ہے تو پھر اس کی مثال بچے کی طرح ہے۔ اب بچے کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، جوان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، دونوں کا رزلٹ، دونوں کا انجام وہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اس لیے وظائف کے اندر، دعاؤں کے اندر، تلاوت قرآن کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دعائیں تو بہت دور کی بات ہے، اگر آپ اللہ پر ایمان، یقین، توکل کامل رکھ کر بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ شیطانی طاقتیں بسم اللہ کے حصار کو بھی نہیں توڑ سکتی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا جائے، شیاطین اس دروازے کو کھول ہی نہیں سکتے، اور اس بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنے کی وجہ سے دروازہ ہی نہیں، چاروں طرف مکان کے اوپر بھی وہ رب تعالیٰ حصار قائم کر دیتے ہیں، شیاطین اس گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ مسئلہ اصل میں توکل کا ہے، توکل کی کمی ہوتی ہے ہمارے اندر، ایمان کی کمی ہوتی ہے، اور پڑھتے وقت انسان مذبذب ہوتا ہے، تذبذب کا شکار ہوتا ہے، پتہ نہیں میری دعا، میرے وظیفے کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جب بندہ تذبذب کا شکار ہو اس وقت تاثیر ان کی نہیں ہوتی، ورنہ اکیلے اللہ کا نام لے لیا جائے، یقین اور توکل کامل رکھ کر،
اس کے اندر بھی بڑی پاور ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا نا، جب اللہ کے پیغمبر ایک جنگ کی واپسی سے آئے، آپ ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار درخت پر لٹکا کر سو گئے، صحابہ کرام بھی ادھر ادھر جھاڑیوں کے اندر لیٹ گئے سفر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے۔ ایک مشرک آیا، اس نے اللہ کے پیغمبر کی تلوار درخت سے اتاری اور سونتی، اللہ کے پیغمبر بھی اٹھ گئے۔ تو اس نے پوچھا میں یمنعک منی، بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب اللہ کے پیغمبر گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، آپ اللہ پر یقین اور توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ نے اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان، توکل کام رکھتے ہوئے کہا، صرف آپ نے بولا اللہ، اللہ مجھے بچائے گا، اتنا ہی آپ نے کہا ہے۔ اللہ پر توکل کی انتہا دیکھیے، ایمان اور یقین کی انتہا دیکھیے کہ اس کے ہاتھ سے فوراً تلوار گر پڑی، کانپنے لگا۔ اللہ کے پیغمبر نے تلوار اٹھا کر کہا اب تو بچا، تجھے کون مجھ سے بتائے گا؟ یہ ہوتا ہے توکل۔ توکل کی کمی ہوتی ہے ہمارے اندر، باقی دعائیں، اذکار، تلاوت قرآن، ان کی تاثیر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو بہت پاورفل چیزیں ہیں، تو اصل میں پڑھنے والے کے ایمان کے لیول کا مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کا اللہ کی ذات پر ایمان، یقین، توکل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔